سورہ حدید کی آیت نمبر 26، سورہ حدید کا چوتھا رکوع اور 27ویں پارے کا 20واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، یعنی توریت، انجیل، زبور اور قرآن۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان میں سے کوئی راہ پر آیا، یعنی ان کی اولاد میں کوئی راہ پر آیا، کوئی ہدایت یافتہ ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، ان میں سے بہت فاسق ہیں۔ ثم پھر قفینا علی آثارہم برسلنا، ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اپنے اور رسول بھیجے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یکے بعد دیگرے کئی رسول بھیجے۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا۔ وآتیناہ الانجیل، اور انہیں انجیل عطا فرمائی۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور عیسیٰ کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور رحمت رکھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے یہ وہ لوگ تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت رکھتے تھے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور راہب بننا، تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ راہبانیت، راہب بننا، پہاڑوں، غاروں اور تنہا مکانوں میں خلوت نشیں ہونا اور صومعہ بنانا، اور دنیا والوں سے ملنا جلنا ترک کرنا، عبادتوں میں اپنے اوپر زائد مشقتیں بڑھا لینا، دنیا کا تارک ہو جانا، نکاح نہ کرنا، بہت زیادہ موٹے کپڑے پہننا، ادنا غذا بہت کم مقدار میں کھانا، یہ راہب بننا جو انہوں نے ایجاد کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دین میں ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی، ہم نے یہ بات ان پر مقرر نہ کی تھی۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر اسے نہ نبھایا جیسا اس کے نبھانے کا حق تھا، بلکہ اس کو ضائع کر دیا، اور تثلیث و اتحاد میں مبتلا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اور یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ خدا تین ہے۔ بعض یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے کفر کر کے اپنے بادشاہوں کے دین میں وہ داخل ہوئے، اور کچھ لوگ ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم اور ثابت بھی رہے۔ جب زمانہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وہ ایمان لائے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا، اچھا طریقہ تھا، تو انہیں چاہیے تھا کہ پھر وہ اسے نبھاتے، لیکن انہوں نے اس کو نبھایا نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعت یعنی دین میں کسی بات کا نکالنا، اگر وہ بات نیک ہو اور اس سے رضائے الہی مقصود ہو تو بہتر ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، اور اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایسی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ البتہ دین میں بری بات نکالنا بدعت سیئہ کہلاتا ہے، وہ ممنوع اور ناجائز ہے۔ بدعت سیئہ حدیث شریف میں وہ بتائی گئی ہے جو سنت کے خلاف ہو،
اس کے نکالنے سے کوئی سنت اٹھ جائے، اس سے ہزاروں مسائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے جس میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اپنی ہوائے نفسانی سے، اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایسے خیر کے کاموں کو بدعت بتا کر لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ جن کاموں کو یہ بدعت بتاتے ہیں یہ وہ کام ہے جن سے دین کی تقویت و تائید ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اخروی فائدے پہنچتے ہیں، اور مسلمان عبادات میں ذوق و شوق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ ایسے امور کو بدعت بتانا قرآن مجید کی اس آیت کے سری خلاف ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نیا کام ایجاد کیا جائے اور شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں کوئی نیا کام ایسا ایجاد کیا جائے جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے تو وہ بدعت سیئہ ہے، وہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا، یعنی جو دین پر قائم رہے تھے اور رہبانیت کو انہوں نے اختیار کیا تو رہبانیت کا انہیں ثواب ملا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت فاسق ہیں جنہوں نے رہبانیت کو چھوڑ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے منحرف ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ خطاب اہل کتاب کو ہے، ان سے فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ پر، اللہ سے ڈرو۔ وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا، یعنی تمہیں دونا اجر دے گا، کیونکہ تم پہلی کتاب اور پہلے نبی پر بھی ایمان لائے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بھی ایمان لائے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے نور کر دے گا جس میں تم چلو، یعنی پل صراط پر تمہیں نور دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ کتاب والے کافر جان جائیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہیں، یعنی وہ اس میں سے کچھ نہیں پا سکتے، نہ انہیں دونا اجر ملے گا، نہ نور نہ مغفرت، کیونکہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ان کا پہلے انبیاء پر ایمان لانا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ جب اوپر کی آیت نازل ہوئی اور اس میں ان اہل کتاب کا ذکر ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ اللہ انہیں دونا اجر دے گا، تو وہ اہل کتاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، یعنی کفار اہل کتاب عیسائی یہودی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو دگنا اجر ملے گا، اور اگر نہ لائیں تو ایک اجر جب بھی رہے گا، ایک اجر تو ہمیں ملے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اس خیال کا ابطال کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ خیال ان کا بالکل غلط ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ کتاب والے کافر جان جائیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ ہے، دیتا ہے جسے چاہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
سورہ حدید کا درس مکمل ہوا اور الحمدللہ 27ویں پارے کا درس بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں نور قرآن پاک سے روشن اور منور فرمائے۔